دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ للاسلامی اسلام کے لیے، ومن یرد اور جو کہ ارادہ کرتا ہے یذلو کہ اس کو گمراہ کر دے، یجعل تو تنگ کر دیتا ہے سینہ اس کا، زیغن تنگ، حرجن تنگ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، کانما یصعد گویا کہ چڑھ گئی کوئی چیز اس کے اوپر فی السماء آسمان میں، کذالک اسی طرح یجعل اللہ الرجس کرتا ہے اللہ ناپاکی ان لوگوں پر لا یؤمنون جو نہیں ایمان لے کے آتے، وہذا اور یہ صراط راستہ ہے ربی کا تیرے رب کا مستقیم سیدھا، قد فصلنا تحقیق تفصیل سے بیان کی ہم نے آیاتی نشانیاں لقوم یذکرون واسطے قوم نصیحت پکڑنے والی کے لیے، لہم یہ ان کے لیے دار السلامی گھر ہے سلامتی والا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہوا اور وہ ولی شب دوست ہے ان کا، بما کانوا اس وجہ سے کہ تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ یہ آیت بڑی ہی پیاری ہے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ جس کو ارادہ کرتا ہے اللہ ہدایت دینے کا، اس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اگر تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ پڑھیں، آپ نماز 5 وقت کی پڑھیں، آپ اس علم کو سیکھیں، آپ کا انتظار ہے نا شام کو کلاس ہونی ہے 6 بجے یا 7 بجے، آپ ویٹ کرتی ہیں، انتظار کرتی ہیں، کام کمپلیٹ کرتی ہیں، گویا آپ کا سینہ کھلا ہے۔ اگر آپ کہتی ہیں اچھا لے لیں گے کلاس، جب وہ ہوگی میں کھول لوں گی، ایسے سن لوں گی، خیر ہے، میں لیٹی ہوں تو میں لیٹی رہوں، میں یہ کام کر رہی تو کر ہی لوں، میں دیکھ رہی ہوں تو دیکھ ہی لوں، تو پھر جان لیں آپ کے سینے میں قرآن کا پیار نہیں ہے ابھی، پھر ٹٹول لیں اس کو، یہ پوائنٹ ہے آپ لوگوں کا، اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ کہا یشرح صدرہ کھول دیتا ہوں اس کا سینہ اسلام کے لیے، تو اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں ارادہ کرتا ہوں نیکی کے راستے پہ چلانے کا تو میں اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں، پھر وہ جلدی جلدی اس کے سارے کام بھی کور ہو جاتے ہیں، پھر سے کوئی مشکل نہیں لگتی، فنکشن میں ہے، بازار میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ کہتی نہیں میں نے سبق لینا ہے جا کے، وہ اپنے سبق کی طرف آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، مزہ پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ ایسی ہے تو خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے نا کہ جس سے اللہ پیار کرتے ہیں اس کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اگر آسان ہو رہا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، لیکن اگر کلاس کا ٹائم ہے، آپ کبھی بازار جا رہی ہیں، ٹائم ہو گیا، آپ کو پتہ بھی ٹائم ہو گیا، کبھی کسی کی طرف جا رہی ہیں، کبھی کپڑے دھو رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں، تو پھر اپنے لیے تھوڑا سوچے، تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ سوچے کہ میں کیسے اپنے آپ کو صحیح کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی ہے، اور تمہارے دلوں میں کو میں نے زینت دے دی، کس چیز کے ساتھ؟ اسلام کے ساتھ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ایمان اور توحید کی طرف کشادہ ہو جاتا ہے۔ کشادہ سے مراد وہ کہتا ہے قرآن نے یہ کہہ دیا تو لبیک، میں نے مان لیا، یہ نہیں کہتا فلاں کا کیا کہے گا، فلاں کیا کہ نہیں، قرآن نے کہہ دیا میں نے مان لیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ دنا کون ہے، عقل مند کون ہے، جو عظیم ہے وہ کون ہے، اچھا کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ دنا جو ہے نا وہ موت کو یاد رکھنے والا ہے۔ جب انسان کو موت یاد آئے گی نا تو گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں اس بات کو، ہم گناہ تب بھی کرتے ہیں جب ہم موت کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ خیال دل میں بیٹھ جائے نا کہ میں یہ گناہ کروں، خدا نہ خواستہ موت آ جائے، تو گناہ بے لذت ہو جاتا ہے، اس میں لذت نہیں رہتی۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھا کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنا وہ ہے جو موت کو یاد رکھنے والا ہے، اور سب سے زیادہ موت کے بعد زندگی کی تیاری کرنے والا، یعنی جو مرنے کے بعد زندگی ملنی ہے اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ کے ساتھ قرآن کے ساتھ دوڑے، کوشش کریں، وساری الی مغفرۃ، قرآن کہتا ہے دوڑے، آہستہ آہستہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو سوات کے اندر حملہ آسمان سے جو پانی گرا ہے، ان لوگوں کو پتا تھا کل تک کہ ہم نے یوں ایک دم تباہ ہو جانا ہے؟ تو یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔
کسی کو بھی نہیں پتا کہ موت کب آ جانی ہے. خدا را اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. اس بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دل میں ایک نور ڈال دیا جاتا ہے. اس کے دل میں جو قرآن پڑھ کے سیکھ کے سکھا کے خوشی محسوس کرتا ہے اس کے دل میں ایک نور ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے. لوگوں نے اس کی نشانی دریافت کی, پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کا مطلب کیا ہے, کیسے سینہ کھل جاتا ہے؟ فرمایا اس کا دل جنت کی طرف جھکتا ہے. اللہ اکبر, جنت کی طرف کیسے جھکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے نیکی کا, وہ کہتا ہے میں کروں گا سب سے پہلے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے میں کروں گا سب سے پہلے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, پوچھا کس نے روزہ رکھا؟ میں نے رکھا ہے. بیمار کی عیادت کس نے کی؟ میں نے کی ہے. کھانا کس کو کس نے کھلایا؟ میں نے کھلایا. جنازہ کس نے پڑھا؟ میں نے پڑھا. ہر کام میں ابوبکر آگے تھے. تو اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے, وہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرے. یہ نہیں کہتا چلو کوئی نہیں ایک کر لیے خیر ہے, سارا دن تو گزرے اس نیکی کے سر پہ. نہیں, جنت کی طرف جھکتا ہے, اس کی جانب رغبت کرتا ہے, دنیا کے فریب سے بھاگتا ہے. دنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا جو ہے وہ ایک کھیل اور تماشا ہے. خدا را کھیل اور تماشا زیادہ دیر تک نہیں رہتا. اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے بچا لے, اس دنیا سے سمیٹ لے, کور کر لے اپنے آپ کو. میں یہ نہیں کہتی کہ ایک طرف جائے مال بچھا کے بیٹھ جائے, لیکن خدا را جتنا زیادہ ٹائم ہو سکے اللہ کو دیں. پھر پتہ نہیں ہماری موت کب آ جانی. جتنا ہو سکے اللہ کو وقت دیں. نمازوں کے علاوہ تہجد, تہجد کے علاوہ نوافل, زکوٰۃ کے علاوہ صدقات, صدقات کے علاوہ اور بھی مزید جتنا ہم کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں, محض اللہ کی رضا کے لیے, دکھلاوے کے ساتھ نہیں. اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا, یہ پوائنٹ ہے کہ دل میں نور ڈال دیا جاتا ہے, سینہ کھل جاتا ہے, جنت کی طرف انسان جھک جاتا ہے اور دنیا کے فریب سے بھاگتا ہے. لوگ اسے دنیا کی طرف بلاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میرا دل نہیں کرتا, میں نے نہیں کرنا, میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں, میں نے اتنا ہی کرنا, میں نے زیادہ نہیں کرنا. اس کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف کھل جاتا ہے, دنیا کی طرف تنگ ہو جاتا ہے, اسے الجھن ہوتی ہے اس طرح کے کاموں میں. آئیے ایسے بننے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ہمارے پاس پہلے اتنی چیزیں ہم اور بنا لیں. ٹھیک ہے دنیا کے ساتھ چلنا ہے, لیکن نہیں, اس سے پہلے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے چلنا ہے. اپنے دل کو اللہ کے لیے کھولنے کشادہ کریں, دین کے لیے کشادہ کریں کہ اللہ میں نے آپ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, میرے سے اپنی رضا والے کام لے لے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو آسان اور کشادہ ہونے کو کہا ہے وہ کیا ہے؟ کہا جو اسلام کے لیے انسان بھاگتا ہے وہ سمجھ لے کشادہ ہے, اور جس کا دل نہیں کرتا, جو صرف دنیا 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 کے بارے میں سوچتا ہے, وہ منافق ہے. اس کا دل منافق ہے, اس کے دل میں کوئی بھی بلائی کی جگہ پائی نہیں جاتی. اگر کبھی وہ اسلام کی طرف آنا بھی چاہتا ہے تو گویا لوہے کا لباس اس نے پہن لیا, نہ اس کے ہاتھ باہر نکلتے ہیں, نہ اس کے پاؤں باہر نکلتے, کچھ بھی باہر نہیں نکلتا. کیا مطلب؟ لوہے کا لباس تو ہم نہیں پہنتے, یعنی نیکی کی طرف اس کا آنے کو دل ہی نہیں کرتا, نہ مال کے ساتھ نہ جان کے ساتھ. اتنا تنگ دل ہو گیا دنیا خرید کے. ایک سوٹ بنا لیا 10,000 کا, اب اور بنانا ہے 40,000 کا, ایک اور 50,000 کا, 1,00,000 کا بنانا ہے, ایک ایسے کرنا, ایک گھر بنا لیا, ایک اور کوٹھی بنانی ہے, ایک گاڑی بنا لی, ایک اور بنانی ہے. مطلب دنیا میں اتنا گھومتا گیا, اتنا گرتا گیا کہ اس کو آخرت بھول ہی گئی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے ہم کشادہ کر دیتے ہیں دین کے لیے. کس کو؟ جس کو ہم پسند کرتے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, جس کا اسلام کے دل کشادہ ہو گیا اس کو دین کی طرف آنا اچھا لگے گا, لیکن جس کا تنگ ہو گیا اس کو دنیا کی طرف جانا اچھا لگے گا. اور شیطان جو ہے وہ تو آل ٹائم آپ کے اوپر سوار ہے, وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ اسلام سے دور ہو جائیں, آپ اسلام سے نکل جائیں. وہ چاہتا ہی یہ ہے. قیامت کے دن جب اس نے سامنے جانا اللہ کے, تو بندے نے کہنا اللہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. شیطان نے کہنا میں تمہیں گھر سے پکڑنے گیا تھا, میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ میرے پیچھے لگو, تم خود ہی میرے پیچھے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے. تو خدا را اپنے ہر فعل پہ, اپنے ہر قول پہ غور کریں, سوچے کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. پڑھنے کا ایک مقصد ہے ہمارا, وقت ضائع کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, جو بندہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اسی کا راستہ سیدھا ہے, وہی اپنے رب کے راستے پہ چل رہا ہے, اسی نے اپنے رب کو لبیک کہہ دیا.
جس نے اپنے سینے کو قرآن کے جس کا کھل گیا وہی سیدھے راستے پہ. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. قرآن کہتا ہے ہم نے تفصیل سے کھول کے آپ کو بتا دیا ہے. اب دیکھیں نا کوئی بندہ آپ سے کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے, اچھا آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے. دوسرا بندہ آیا, اس نے آپ کو تفصیل سے بتایا وہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ وہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. جب تفصیل پتہ چل جائے گی تو آپ کبھی اس غلط جگہ پہ نہیں جائیں گے. اسی طرح قرآن نے آپ کو تفصیل سے کھول کے بتا دیا کہ جنت ایسی ہے, جہنم ایسی ہے, اور جنت کا راستہ یہ ہے اور جہنم کا راستہ یہ ہے. آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا ایک گھر ہے بڑا خوبصورت اور ایک اعلیٰ کالونی میں ہے, اور صرف آپ کو 5 وقت کی نماز پہ مل رہا ہے اور آپ کو اسلام کے اوپر چلنے پہ مل رہا ہے, تو کون بے وقوف ہے جو یہ سودا نہیں کرے گا؟ وہ تو پھر بے وقوف ہی ہوئے گا جو اتنا آسان سودا نہیں کرے گا. تو یہ دنیا جو ہے یہ کب ختم ہو جانی ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اگلا سانس ملنا ہے یا نہیں. اور آج تو موت اتنی قریب نظر آتی ہے کہ آپ جدھر دیکھیں موت ہو رہی ہے. زلزلے, سیلاب, پہلے دوسرے مالک میں دیکھتے تھے, اب تو ہمارے اپنے ملک میں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہم سنبھلتے؟ یہ ہمیں سنبھالنے کے لیے آتی ہے, ہمیں ڈرانے کے لیے آتا ہے سب کچھ. کہا تھا کہ جب قیامت کے قریب اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جائے گی پھر اس کے عذاب دیکھنا, جیسے ایک تسبیح ٹوٹ جائے دانے کے بعد دانا گرتا ہے, ایسے ہوگا. ایسے اللہ کے عذاب آئیں گے. ادھر سیلاب آ رہا ہے, ادھر زلزلے آ رہے ہیں, ادھر گھر ٹوٹ رہے ہیں, کبھی کچھ کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں قتل و غارت ہو رہا ہے, اور پھر بھی ہماری مخلوق کو نہیں پتا, وہ بیٹھی ہے یوٹیوب پہ, کوئی پتہ ہی نہیں. خدا را خود بھی سنبھلے. یہ قیامت صغریٰ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیں ہلانے کے لیے ہوتے ہیں, ہمیں بتانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا نیٹ پہ تو سوچے پھر قیامت کبریٰ کیسی ہوگی. ان لوگوں کو 1 منٹ بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تو کیا بنے گا ہمارا جب قیامت آ جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا قیامت کب آنی, تو آپ نے کہا تھا جب تمہاری موت آ گئی سمجھ لو تمہارے لیے قیامت آ گئی. جس کی موت آ گئی اس کی قیامت سمجھو آ گئی. اس لیے خدا را عمل کرنے کی کوشش کریں, دین کی طرف صحیح معنوں میں آنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام